اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك من علم اللوح والقلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ عزیزان محترم، جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیش کیا، اور وہ جو کرتا تھا وہ خون آلود تھا، اس خون آلود کپڑے کو دیکھ کے، کرتے کو دیکھ کے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا لے گیا، ہم اس کے پیچھے بھی بھاگے لیکن وہ اسے اٹھا کے بھاگ گیا، اب یہ دیکھیں خون ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو جب دیکھا اور پکڑ کے چیک کیا تو وہ کرتا جو تھا، قمیص جو تھی، جو شرٹ تھی، وہ صحیح سلامت تھی، اس پہ کوئی پھٹا نہیں تھا، کوئی چیرا ہوا نہیں تھا، کوئی خراب نہیں ہوا تھا، صرف اس کے اوپر خون لگا تھا۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اس صحیح سالم کرتے کو دیکھ کے تو آپ دل میں خوش ہوئے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، کہ اگر وہ کپڑا پھٹ جاتا، قمیص پھٹی ہوتی تو پھر واقعی کوئی جانور لے کے جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹا زندہ ہے، جہاں بھی ہے وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی معیشت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے جو میرے مالک نے باپ اور بیٹے کو جدا فرمایا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، وہ جہاں بھی ہے۔ اسی لیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اکثر کہا کرتے تھے مجھے یوسف کی بڑی یاد آتی ہے۔ حالانکہ جب بیٹا فوت ہو جائے اور زمانوں سال گزر جائیں تو پھر یاد کیا، پھر اس کی غم کیا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب کائنات نے یہ دل میں ڈال دیا تھا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے جہاں بھی ہے۔ لیکن یہ اللہ نے ایک نظام بنانا تھا، کائنات کو ایک سبق سکھانا تھا، اس میں ایک ایک واقعہ سورۃ یوسف میں جو ہے وہ کمال ہے۔ اچھا، اسی طرح جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے اور اس کا گناہ جو ہے وہ فرشتے پیش کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اللہ رب کائنات اس پہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا۔ اور جب اس بندے کا دل چیک کیا جاتا ہے تو پھر اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے ایمان ہے، اس کا دل سلامت ہے، یہ گندگی ہے جو لگ گئی، اور جب یہ توبہ کرے گا تو میں اللہ اس گندگی سے اس کو پاک کر دوں گا۔ کہ ظاہر خون لگا لیکن پتہ چلا کہ قمیص پھٹی نہیں ہے، کہ وہ زندہ ہے، بظاہر گناہ کیا لیکن دل میں نور ایمان ہے، شیطان نے بہکاوا دے دیا، گناہ کر لیا، اب یہ سجدہ کرے گا میں اللہ معاف کر دوں گا، یہ توبہ کرے گا تو پروردگار فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا، یہ دعا مانگے گا تو میں قبول کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معرفت اور روحانیت ایک ایک پہلو میں رکھی ہے۔ اگر ہم سوچنے پہ آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ جو ہے کائنات کا ایک ایک رنگ جو ہے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے کہ میرے بندے اس کو دیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں، اور میری معرفت کہ جلوہ تیری ذات کا سو بسو دیکھا، جدھر دیکھا ادھر تو ہی تو دیکھا، کہ وہ مالک ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، اس کے رنگ ہیں، اس کے جلوے ہیں، اس کی یہ کائنات سجی ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے وہ مار دے، یہ اس مالک کی ہی شان کریمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پل پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی دنیا میں اللہ کا نیک اور ایک بندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سچے سچے راستوں پہ اور راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔